دنیا کی ہر سویلائزیشن ڈیلٹا میں ہوتی ہے، ہماری سویلائزیشن ہے ٹریبیوٹریز میں. یہ یونیک چیز ہے. آپ ریو گرانڈ کو دیکھیے، آپ برازیل کے دریاؤں کو دیکھیے، نیل کو دیکھیے، ان کی جو ڈیلٹا ہوتی وہاں بنتی ہے سویلائزیشن. ہمارے یہاں جہاں ڈیلٹا ہے وہاں مچھیرا تک نہیں نظر آتا، مچھر بھی نہیں نظر آتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ دریا جاتا کہاں ہے. نو، ہمیں منوڑا کا بھی نہیں پتا، کچھ نہیں. سو وی لاسٹ ایوری تھنگ. ہم نے اپنی زبانوں پہ پابندی لگائی، پنجابی پہ اور بنگالی پہ. وہ سٹارٹنگ ہی غلط ہو گئی. اس میں چوروں کا ہو گیا. پھر آپ سوچئے کہ لیاقت علی خان صاحب کی جب پرائم منسٹرشپ تھی، ان کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن آپ لے آئیے تو کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکتا. جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے پہلے آپ نے جناح صاحب اور لیاقت علی خان کی تو وفات ہو گئی، انہوں نے کہا اب کھلی چھٹی، اب لوٹو مل کے. تو خواجہ ناظم الدین اور یہ سب لوگ قائد ملت کہتے تھے نا لیاقت علی خان کو، ان کو قائد قلت کہتے تھے. بھوکنا ہو گئی. ودن 2-3 years there was starvation. کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، مینجمنٹ لوٹ مار کراچی میں منسٹریوں کے اندر ادھر ادھر. سو دے لاسٹ ایوری تھنگ اینڈ دے couldn't build on. اور جب ہم بچپنے میں جو ہمارے ہندوستان سے رشتہ دار کبھی اب جاننے والے میرے فادر کے آتے تھے، وہ کراچی کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ایسے کھل جاتی تھیں. گاڑیاں یہ بڑی جو پرانی امریکن کارز ہیں نا، اس کو ہم کراچی میں بڑی ٹیکسی کہتے تھے. شیولے اور امپالا، یہ مینڈک کی طرح سائز کی بڑی بڑی گاڑیاں تھیں. یہ کینٹ اسٹیشن پہ ہوتی تھیں. گھوڑا گاڑیاں تھیں. It was such a beautiful city. Arju, you cannot imagine, you cannot believe کہ گھوڑا گاڑیاں آتی تھیں. ان کے گھوڑوں کے لیے الگ ہوتا تھا پانی پینے کی جگہ. کون بھرتا تھا، کون لے کے جاتا تھا. پبلک ٹوائلٹس تھے. آپ یقین نہیں کرے گا، ہر پبلک پارک میں 7-8 ایسے یلو قسم کی بلڈنگ ہوتی تھی، وہ پبلک ٹوائلٹ تھے. اور وہ سب ختم ہو کے آپ دیکھ لیجئے اب کی حالت کیا ہے. کیونکہ ویژن نہیں، کوئی سوچنا ہی نہیں چاہتا آگے کی. وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے کتنا میں بناؤں. کرپشن ٹو دی لیول دیٹ یو ول ناٹ بلیو. جب تک آپ کے شہر میں اینگلو انڈین رہتے تھے، انگریز بھی تھا کراچی میں. اٹ واز دی کیپٹل فار ویری ماڈرن سٹی. الفنسن اسٹریٹ اور وکٹوریا روڈ جسے ہم کہتے تھے، لوگ ایوننگ کو اچھی خاصی فیملیز واک پہ جاتی تھیں. یعنی یو وڈ گو فرام ریگل سنیما اینڈ گو اپ آل دا وے الفنسن اسٹریٹ. پھر وہ جو ہوٹل میٹروپول تھا وہاں پہ گھوم کے پھر واپس آتے تھے. اینڈ دس آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف ویری پور اور ویری رچ. دس واز دی مڈل کلاس. کہ کلفٹن جا رہے ہیں بھائی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے، وہ الگ تھا. اولڈ کلفٹن الگ تھا. پھر وہ ان کا مزار تھا جو وہ ہیں جو پہلے یہاں لینڈ کی، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، خیر جانے دے. اتنا سویلائز ملک میں نے نہیں دیکھا. آپ بتائیے زوریسٹرین وہیں داؤدی بورا، وہیں ملاباری چائے ملتی تھی، ملیالی بیٹھتے تھے اسی میں، میمن، گجراتی، یہ بلوچ، سندھی. اٹ واز پیراڈائز. پان کی پی کے، تھوک تھوک کے، اردو بول بول کے، مشاعرے کرا کرا کے بیڑا غرق کر دیا. 90 ہو گیا. کیا ہے 90 کون سا گھر تھا الطاف حسین کا ایم کیو ایم والا؟ 90 بتائیے. وہ بنا دیا مہاجروں کا شہر. مکہ چوک. ہاں مکہ چوک. بتائیے. ارے میں آپ کو بتاؤں، ایوب خان کے زمانے تک یہ ریو سنیما کے سامنے وہ بنا فاؤنٹین اسکوائر، جہاں ایک وہ تھا ہارپ تھی اور ایک ستار پڑا ہوا تھا، اس میں جو فوارہ تھا اس میں میوزک چلتی تھی. ناظم آباد کی پہلی چورنگی پہ یو ول ناٹ بلیو اٹ، ایک گارڈن تھا پہاڑ جیسا بنا، اس میں ایک دریا نیچے بہتا تھا اور اس کے اندر سے میوزک نکلتی تھی. شام کو لوگ جا کے وہاں بیٹھ کے فیملیز بیٹھ جاتی تھی ٹفن وفن لے کے. ابھی تو آپ گھس نہیں سکتے وہاں. خیر میں تو گیا ہی 20 سال ہوئے. اور ایک میں کل دیکھ رہی تھی سر، نیوز آ رہی تھی، اس میں لکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں مچھر کالونی میں یہ ہو گیا. میں نے کہا مچھر کالونی کیا نام ہے؟ یہ ہے جہاں لوگ جو پل ہوتے ہیں نا ان کے نیچے رہتے ہیں، اینڈ وہاں پھر اسٹیگننٹ واٹر میں مچھر.
میں نے بڑی ڈرونی جگہیں بھی دیکھی. when I was in رپورٹر ان پی ٹی وی کراچی, میں نے کراچی کی جو جہاں غربت بھی انتہا غربت جہاں آپ سوچ سکتے ہیں, میں نے ان پہ ڈاکیومنٹری بنائی تھی. وہ چل نہیں سکی کیونکہ کچھ لوگ ناراض ہو گئے کہ آپ کو برائی نظر آتی پاکستان میں. ارے بھیا برائی نظر آتی, یہ سچائی ہے. لیاری کے نیچے, نازوات کے پل کے نیچے جو لوگ رہتے تھے, آپ یو کی ناٹ امیجن, اوپر سے لوگ جاتے, نیچے کا پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا, کیسی کیسی جھگی میں کون کون پی ایچ ڈی کر کے نکلا, مجھے یہ بھی پتا ہے. بڑی محنت سے لوگوں نے کیا ہے, لیکن لیڈرشپ جو تھی ان کو یہ تھا کہ وہ قادیانیوں پہ پابندی لگائی جائے, جو 53 میں رائٹنگ ہوئی, اور آبجیکٹیوز ریزولوشن, اس کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بن پائے. 56 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں الیکشن ہونا تھا, تو ایوب خان صاحب آ گئے, بھٹو صاحب کو بیٹا بنا کے. 59 میں پورے ملک میں الیکشن ہونا تھا, وہ 1970 میں جا کے ہوا. آپ سوچئے, مجھے بتائیے کہ ہمارا پورا بچپنا گزر گیا اس چکر میں کہ الیکشن کب ہوگا. تو ایوب خان آ گئے. 1959 جنوری میں الیکشن ہونا تھا, کیونکہ بنگال میں صرف سردی میں ووٹ پڑ سکتے ہیں, ونٹر ہوتا ہے, تو تاکہ بارشیں نہ ہوں, طوفان نہ ہو, یہ سب نہ ہو. they didn't allow, کیونکہ اس سے 2 سال پہلے ایسٹ پاکستان میں الیکشن ہوا, مسلم لیگ کو کل 300 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں ملی. یہ تو ڈر کے مر گئے, یہ کیا ہوا بھائی. یہ جو عوامی لیگ تھی نا, اس سے پھر ہٹ کے نیشنل عوامی پارٹی بنی اور پاکستان عوامی لیگ بنی. یہ دونوں ایک 1950s میں ایک جماعت ہوتی تھی مولانا باشانی کے تحت. اٹ واز دی بگیسٹ پارٹی ان پاکستان. اینڈ دسمبر یہ سمر آف 1958 میں ٹائم میگزین کا آرٹیکل تھا کہ پاکستان کا نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہوگا وہ نیشنل عوامی پارٹی کا ہوگا. یہ سب آپ کبھی کسی پاکستان کی ہسٹری بک میں نہیں پڑھ پائیں گے. میرے سب باولا سائیکل پہ جا کے امریکن وہ جو کلچرل سینٹر ہوتا ہے نا, جی یو ایس آئی ایس جسے کہتے تھے, وہاں جا کے میں پڑھتا تھا. یہ انڈیا کے پیپر بھی آتے تھے وہاں پہ, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ 2-3 دن بعد آتا تھا. اٹ واز پریڈکٹیڈ. اور اس سے پہلے وہ ایوب خان صاحب آ گئے. تو کتنا بڑا دھچکا لگا کہ الیکشن ہونے والا کانسٹیٹیوشن کے تحت, کانسٹیٹیوشن گیٹس ایبروگیٹڈ. پھر 62 میں کانسٹیٹیوشن بنتا ہے, وہ ایبروگیٹ ہوتا ہے 1970 میں, 73 میں. 62 کا تحت الیکشن ہوا, اس میں فاطمہ جناح کو ہروا دیا. بیسک ڈیموکریسی کا الیکشن تھا. None of this, I am sure, will you at your age group will be educated in this. They will never find out کہ فیروز خان نون کس کا پرائم منسٹر تھا, پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. محمد علی اور چودھری محمد علی, یہ 2 نام میں سے کوئی, میں نے یہاں ہر ایک سے ٹرائی کیا جو میرے ایج گروپ کے, ان کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دونوں محمد علی تھے, ایک چودھری محمد علی تھے, ایک محمد علی بوگرا تھے, ایک پنجابی تھا, ایک بنگالی تھا, فرق نہیں پتا کسی کو. And both were very good prime ministers, but they were toppled. Because they were professionals and they wanted to change the situation. So Pakistan ki 75-year history is a story of lost opportunities. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے سر کہ 75 ایئرز میں پاکستان جو ہے وہ چاہے اکانومی ہو اس میں بھی کچھ نہیں کر پایا, خراب سے خراب تر ہوتی گئی, لیکن ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں بھی, ایجوکیشن کا لیول میں وہ نہیں کہہ رہی کہ جو ڈگریز ہوتی ہیں, یعنی جو سوچ ہوتی ہے, ایک آئی کیو لیول ہوتا ہے, ایک سمجھنے کا, وہ نہیں ہے لوگوں کو. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ہم وکٹوریا روڈ کی میں نے بات کی. آپ وکٹوریا روڈ پہ جاتی تھیں تو آپ کو 1 2 3 میجر بک سٹورز تھے, جس میں ایک پاک امریکن تھا, ایک اس کے سامنے سرکولر ایک ایسا تھا جہاں کتابیں بکتی تھی, اس سے پہلے بھی تھا. میں لاسٹ جب گیا ہوں, میرے خیال ہے 1996 میں I went to Pakistan, there was nothing like that. جو پاک امریکن میں تھا اس میں مچھی ایکویریم کے وہ بک رہے تھے. اچھا, لاہور میں اسی طرح مال روڈ پہ there were at least 4 or 5 major book stores. آپ کسی بک سٹور میں جاتی تھی, آپ کو لائن لگ جاتی تھی, لوگ کتابیں خرید رہے ہوتے.